مگر امریکہ سے باریک اوباما میرے غریب نواز کو چادر کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اسی لیے آج تم لڑ رہے ہو ہندوستان پاکستان، یہ لڑنا سیاسی لوگوں کا کام ہے، صوفیہ لڑنے والے نہیں، صوفیہ ملانے والے ہوتے ہیں، صوفیہ ملانے والے ہوتے ہیں۔ جب پرویز مشرف نے ہندوستان کی دھرتی پر سر قدم رکھا تھا تو ہندوستان کی دھرتی پر آنے کے بعد پرویز مشرف پارلیمنٹ ہاؤس کو بعد میں جاتے ہیں، پرویز مشرف دنیا کے بازار گھومنے ملاقات کرنے باہر میں جاتے ہیں، غریب نواز کی چوکھٹ چومنے پہلے تشریف لاتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ غریب نواز صرف باہر والے ہی نہیں، یہ وہ غریب نواز ہے کہ آج بھی ان کا سکہ خدا کی قسم کرسی پر بیٹھنے والوں کے سینوں پہ چل رہا ہے، ان کے دلوں میں چل رہا ہے کہ جو کوئی ہندوستان کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھتا ہے وہ بیٹھنے کے بعد لاکھ مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوگا مگر اسے چین و قرار اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ غریب نواز کے دربار میں چادر اور غلامی کا نذرانہ پیش نہیں کرتے۔ ہندوستان کا ایک ہی راجہ، ہندوستان کی ایک ہی آواز، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو درگاہوں کو جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ درگاہوں سے روک دینا دہشت گردی کو پروموٹ کرنا ہے، درگاہوں سے روک دینا غداریوں کو بڑھاوا دینا ہے، درگاہوں سے روک دینا ہندو مسلمان کو توڑنے کی علامت ہے، درگاہوں سے روک دینا خدا کی قسم انسانیت کو تہس نہس کرنے کی علامت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
آمنوا على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء اکرام، خطباء اعظام، صدر جلسہ، ناظم جلسہ، مفتی صاحبان، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، کیا بات ہے. اور ہزاروں کی تعداد میں تشریف لائے عاشقان اولیاء، محبان اولیاء، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غریب نواز کے درمیان میں محترم المقام عالی جناب شاہد صاحب اور آج کے اس جلسے کے منتظمین کی دعوت پر آپ حضرات کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں منتظمین جلسہ کا، وہ عرس کمیٹی کا، جنہوں نے آج کی اس بابرکت نورانی، علمی و روحانی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا، اور الحمدللہ انہی کی اس دعوت کی برکت سے میں سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی کے خدموں میں الحمدللہ 24 گھنٹے بیٹھنے کا شرف حاصل کیا. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ آج میں راجستھان بھیلواڑہ کے اس بابرکت مقام پر بیٹھا ہوا ہوں. آپ یقین مانیے میں پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی عطا، اس کے حبیب کی نالین کا صدقہ ہے. پورے ہندوستان بھر کے چپے چپے میں مجھے خطاب کرنے کا شرف اللہ نے عطا فرمایا، اور ابھی میں ویسٹرن کنٹریز کے دورے سے آیا، اس کے بعد یہ میرا پہلا خطاب ہو رہا ہے. میں پورا مکمل مہینہ میلاد پاک کا ویسٹرن کنٹریز میں تھا، لیکن پورا ہندوستان جاتا ہوں تو جتنی خوشی ہوتی ہے، راجستھان جب آتا ہوں تو یقین مانی اس سے 4 گنا زیادہ خوشی. آپ پوچھیں کہ حضرت اس بات نے آپ کو راجستھان سے اتنا خوش کر دیا کہ آپ راجستھان آئیں تو 4 گنا زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ راجستھان ہے خدا کی قسم، یہیں سے اللہ رب العزت نے سرکار غریب نواز کے ذریعے سے پورے ایشیا والوں کو کلمہ پڑھنے کا فیضان عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ ہندوستان. سبحان اللہ، یہی وہ مقدس اور پاک زمین ہے راجستھان کی. بعض لوگوں نے ہم سے اعتراض کیا کہ ہندو مسلمان لوگ ہیں کہ جو ہندوستان کی زمین سے محبت نہیں کرتے، تو ہم نے کہا کہ خاک اٹھا کے پیشانی پہ لگا لینا یہ محبت کی علامت نہیں ہے. اس زمین پہ گلاب کے پھول چڑھانا یہ اصلی محبت کی علامت ہے. اور خدا کی قسم، پہلے ذرا پیچھے والوں کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، بعد میں بازو والوں کو دیکھتے ہیں. خدا کی قسم ایک مسلمان گناہگار تو ہو سکتا ہے، خطاکار تو ہو سکتا ہے، سیاہکار تو ہو سکتا ہے، مگر دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے. اور اب مسلمان میں اگر خاص کر دوں
تو خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ سنی مسلمان ہے۔ ایک سنی مسلمان گناہگار، خطاکار، سیاہکار تو ہو سکتا ہے، مگر سنی مسلمان درگاہوں کا ماننے والا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا، غوث کا اور خواجہ کا دیوانہ، خدا کی قسم کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس زمین میں غریب نواز آرام فرما رہے ہو، جس زمین میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آرام فرما رہے ہو، جس زمین میں سرکار قطب الدین بختیار کاکی آرام کر رہے ہو، جس زمین میں حضرت بندہ نواز آرام کر رہے ہو، اور جس زمین سے مسلمان اپنے اولیاء اللہ کی مزارات پر پھول چڑھاتا ہو، جب پھول چڑھاتا ہو وہی بم ڈالتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ زمین ہے۔ خدا کی قسم ایک مسلمان، سنی مسلمان اس زمین کے ساتھ کبھی غداری نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ زمین ہے جس میں غریب نواز بھی آرام کر رہے ہیں، تو ہمارے باپ دادا بھی آرام کر رہے ہیں، ہمارا خاندان بھی آرام کر رہا ہے۔ جب تک اوپر رہے تو ہم زندہ رہے، تو زمین کے اوپر رہے، اور جب ہم مر گئے تو اسی زمین کے اندر آرام کرنے والے ہیں۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، جو زمین کو ہم نے زندگی بھی گزاری ہے، اور زندگی کے بعد بھی ہمیں جس زمین میں رہنا ہے، ایک سنی مسلمان اس زمین کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اب تک جتنے بھی پکڑے گئے پٹھے بازو والے تھے، ایک بھی درگاہ والا نہیں تھا۔ آج تک جتنے پکڑے گئے پورے بازو والے تھے، چاہے وہ حیدرآباد میں پکڑا گیا ہو، چاہے دلی میں پکڑا گیا ہو، چاہے راجستھان میں پکڑا گیا ہو، چاہے ممبئی میں پکڑا گیا ہو، جتنے پکڑے گئے بازو والے تھے، ایک بھی درگاہ والا نہیں تھا، کیونکہ درگاہ والوں کو بم ڈالنا نہیں، پھول ڈالنا سکھایا جاتا ہے۔ درگاہ والوں کو بم ڈالنا نہیں، پھول ڈالنا سکھایا جاتا ہے، اور درگاہ والوں کو زمین کے ساتھ، اپنے اس وطن کی زمین کے ساتھ غداری کرنا نہیں، بلکہ اس زمین پر چادر اڑانا سکھایا جاتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیے گا کہ ایک سنی مسلمان درگاہ والا خدا کی قسم کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ ابھی حضرت قبلہ نے ایک جملہ کہا، میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، لیکن حضرت نے کہہ دیا تو حضرت کے حوالے سے آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، سن لیجیے تاکہ ذہن تیار ہو جائے۔ آپ کو اگر کوئی بولے میاں مسلمان دہشت گرد ہے، تو سینہ ٹھوک کے بولنا، جا کے کہیں اور بول یہ درگاہ والا ہے۔ اور آج کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، راجستھان سے لے کے حیدرآباد تک اتحاد کی بات ہو رہی ہے۔ اتحاد کریں گے، اتحاد کریں گے، اتحاد کریں گے۔ ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہندو مسلمان ایک ہے۔ ہم نے کہا تمہارے پاس اگر کوئی ایک ہے، مثال ہے تو لا کر دے دو۔ بولنا الگ ہے، کر کے دکھانا الگ ہے۔ کوئی مذہب والا ہندو مسلمان کو بھائی بھائی خدا کی قسم نہیں بتا سکتا، لیکن آؤ ہمارے پاس، ہم سینہ ٹھوک کر بتاتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں اجمیر میں غریب نواز کے دربار میں۔ ارے جہاں اگر ایک دن میں 1 لاکھ مسلمان آتے ہیں تو وہ دروازہ صرف مسلمان کے لیے کھلا نہیں ہے، آ کر ٹھہر کر دیکھ لو، جہاں 1 لاکھ مسلمان اگر ایک دن میں آتے ہیں تو 50,000 غیر مسلم بھی اس دربار میں غریب نواز کا فیضان لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ پیارے دوستو، پورے ہندوستان کے اندر ایک دربار آپ نہیں بتا سکتے جہاں پر ہندو مسلمان کا اتحاد ہوتا ہو، جہاں ہر مذہب والے آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہو، جہاں ہر مذہب والا ایک دوسرے کی عزت کرتا ہو، جہاں ہر مذہب والا ایک دوسرے کی تعظیم کرتا ہو، جہاں ہر مذہب والا ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتا ہو۔ پورے ہندوستان میں آپ کسی مذہب والے کے پاس ایک دربار نہیں بتا سکتے، مگر مسلمانوں کے پاس آ جاؤ
اجمیر چلے تو حضرت غریب نواز کا دربار نظر آتا ہے، دلی آ جاؤ تو نظام الدین اولیاء کا دربار نظر آتا ہے، ممبئی آ جاؤ تو حاجی علی بابا کا دربار نظر آتا ہے، حیدرآباد آ جاؤ تو یوسف شریف بابا کا دربار نظر آتا ہے، کرناٹک آ جاؤ تو بندہ نواز کا دربار نظر آتا ہے۔ ارے ایسے کتنے گنوں، ایک دو نہیں، ایسے 1 لاکھ مراکز ہے جہاں پر صبح سے لے کر شام تک خدا کی قسم کچھ اور نہیں، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، بندوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا دربار ہے جہاں مذہب کی تمیز نہیں ہے، یہاں ہر آنے والا فیضیاب ہو کر جاتا ہے۔ غریب نواز کے دروازے پر یہ شرط نہیں لگی ہے کہ صرف مسلمان آنا، غریب نواز کے دروازے پر یہ شرط نہیں لگی ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے والا آنا، صرف اللہ کہنے والا آنا۔ غریب نواز نے کہا 800 سال سے فیضیاب کر رہا ہوں، آنے والے کس نیت سے آتا ہے آجا، مجھے اللہ کے ولی ہونے کا واسطہ، میں قیامت کی صبح تک تجھے سرفراز کرتا چلا اللہ نے مجھے ولایت دی ہے تو یہ ولایت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر دکھ بھرے کے لیے ولایت دے کر بھیجا ہے، ہر غمزدہ کے لیے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، ہر مصیبت زدے کے لیے میرے رب نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ جہاں جس درباروں میں اور مسلمانوں کی جھولیاں بھرتی ہے، وہیں پر اس درباروں میں غیر مسلموں کی جھولیاں بھی بھرتی ہے، ہندوؤں کی جھولیاں بھی بھرتی ہے، سکھوں کی جھولیاں بھی بھرتی ہے، انگریزوں کی جھولیاں بھی بھرتی ہے۔ اسی لیے راجستھان کی دھرتی پر حضرت غریب نواز آرام فرماتے ہیں، مگر امریکہ سے باریک اوباما میرے غریب نواز کو چادر کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اسی لیے آج تم لڑ رہے ہو ہندوستان پاکستان، یہ لڑنا سیاسی لوگوں کا کام ہے، صوفیہ لڑنے والے نہیں، صوفیہ ملانے والے ہوتے ہیں، صوفیہ ملانے والے ہوتے ہیں۔ جب پرویز مشرف نے ہندوستان کی دھرتی پر سر قدم رکھا تھا تو ہندوستان کی دھرتی پر آنے کے بعد پرویز مشرف پارلیمنٹ ہاؤس کو بعد میں جاتے ہیں، پرویز مشرف دنیا کے بازار گھومنے ملاقات کرنے باہر میں جاتے ہیں، غریب نواز کی چوکھٹ چومنے پہلے تشریف لاتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ غریب نواز سے صرف باہر والے ہی نہیں، یہ وہ غریب نواز ہے کہ آج بھی ان کا سکہ خدا کی قسم کرسی پر بیٹھنے والوں کے سینوں پہ چل رہا ہے، ان کے دلوں میں چل رہا ہے کہ جو کوئی ہندوستان کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھتا ہے، وہ بیٹھنے کے بعد لاکھ مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوگا، مگر اسے چین و قرار اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ غریب نواز کے دربار میں چادر اور غلامی کا نذرانہ پیش نہیں کرتے۔ ہندوستان کا ایک ہی راجہ، ہندوستان کی ایک ہی آواز، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو درگاہوں کو جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ درگاہوں سے روک دینا دہشت گردی کو پروموٹ کرنا ہے، درگاہوں سے روک دینا غداریوں کو بڑھاوا دینا ہے، درگاہوں سے روک دینا ہندو مسلمان کو توڑنے کی علامت ہے، درگاہوں سے روک دینا خدا کی قسم انسانیت کو تہس نہس کرنے کی علامت ہے۔ کیونکہ آپ مجھے بتا دیں، مندر میں چلے جائیں تو صرف ہندو ملتے ہیں، مسجد میں آ جاؤ تو صرف مسلمان ملتے ہیں، آپ اگر بازار میں چلے جاؤ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو وہاں بورڈ کے اوپر نام دیکھو تو صرف کسی دکان پر ہندو اپنا نام لکھتا ہے، مسلمان اپنا نام لکھتا ہے۔ کہیں آپ نے ایسا بورڈ بھی دیکھا ہو جہاں پر رحمان اور رحیم نام کی دکان ملی ہو؟ نہیں مل سکتی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اگر آپ چلے جائیں تو
تو ہندو اپنا گھر الگ بناتا ہے، مسلمان اپنا گھر الگ بناتا ہے، ارے ہر طرف ایک دوسرے کو بانٹ کے رکھا گیا۔ سیاست میں آ جاؤ تو یہ کہتا ہے یہ صرف ہندو کی ہے، یہ صرف مسلمان کی ہے، یہ صرف ان کی ہے، یہ صرف ان کی ہے۔ ہر جگہ انسانیت کو بانٹا گیا، مگر درگاہ